میں ایک جگہ گفتگو کرنے گیا، میں اسی پر ایک عنوان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے پر، تقلید پر، وہ مجھے کہنے لگا رسول اللہ کے بعد کسی امتی کے ماننے کی گنجائش ہے؟ میں نے دیکھا بے وقوف انسان، جا دفع ہو جا، ہم تو اسے گفتگو کرنے میں عقل مند سمجھ، جا تیری ایسی چیز، 2 منٹ میں اس کو زیرو کر دیا۔ یعنی گفتگو کے بعد آپ کو تو بولنے کا انداز نہیں ہے۔ میں نے کہا جب رسول اللہ کے بعد کسی امتی کو ماننا نہیں ہے تو کون سا نبی ہے؟ جا دفع ہو جائے ادھر سے، کس لیے آیا تو ادھر؟ تم نے اس جیسے بے وقوف کو اپنا بڑا بنا، وہ حضور کے بعد امتی کو نہیں مانتے، اس کو امام کیوں مانا ہے تم نے، اور اسے خطیب کیوں مانا ہے؟ اب تو اس کو حیثیت سمجھ آ گئی نا۔ مولوی صاحب ان نے مجھے اپنا امام اور خطیب مانا ہے، تو میں نے کہا حضور کے بعد تجھے امام مانے تو جائز ہے، اور صحابہ کے شاگرد ابو حنیفہ کو مانے ناجائز ہے؟ تو اس کو اپنی حیثیت پہ بندہ لاتا ہے۔ یہ تب جب رب اشرح لی صدری آپ کو آپ کے مشن پر اور موقف اور کاز اور مسلک اور عنوان پر آپ کو شرح صدر ہوگا اور آپ پہ کھلا ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں کوہاٹ کے مناظرے میں تھا، وہ مناظر میرے سامنے آیا جس نے پی ایچ ڈی کی ہے علوم عربک میں، پی ایچ ڈی فلاسفی آف دا ڈاکٹریٹ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چون دیگر نیست، یہ امام بخاری کی صحیح بخاری میں یوں ہے۔ تو میں بالکل متاثر نہیں ہوا صحیح بخاری۔ میں نے کہا صحیح بخاری احناف کے شاگردوں کے شاگرد کی کتاب ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا ہاں چاچا دماغ بنا، صحیح بخاری کا پہلا راوی ہے وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان۔ حمیدی کا نام کیا ہے؟ حاشیے میں پڑھ، ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی۔ یہ حمیدی شاگرد ہے امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کا، مصنف عبد الرزاق والے کا۔ وہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ امام بخاری نے شروع بخاری امام ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد سے کی ہے۔ تو ہمیں کہتے ہیں جی امام بخاری کیا کہتے ہیں، شاگردوں کی بات استاذوں کو بتاتے ہیں، جیب میں رکھ۔ اسے جرت نہیں ہوئی پھر امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں کسی محدث کو لانے کی۔ حضرت مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لاہور جامعہ شرفیہ آپ کے قریب ہے۔ حضرت جی طلبہ میں بیٹھے تھے، پڑھا رہے تھے، تو کسی نے آ کر کہا کہ آپ کہتے ہیں امام حنیفہ نے یوں کہا، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو یوں کہتا ہے، حالانکہ شاہ ولی اللہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہے۔ اقد الجید فی مسلۃ الاجتہاد والتقلید کو دیکھ لیں، مسئلہ فائنل ہو جائے گا کہ شاہ ولی اللہ کون ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی بات وہ غلط لاتا، پھر لاتا۔ تو مولانا مالک کاندھلوی رحمہ اللہ نے اسے اپنی ہندوستانی زبان میں اس کا بہت اچھا علاج کیا۔ اسے کہا بے ہم امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں جو صحابہ کا شاگرد ہے امام شافعی کی نہ مانے، اور تو دلی کے ولی اللہ کو لیے پھرے۔ تو اسے پلے پڑ گئی کہ مولوی سے بات کہنا کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا صحابہ کا شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ، تو ہم اس کے مقابلے میں امام شافعی کی نہیں مان رہے، اور تو دلی کے مولویوں کو لیے پھر رہا ہے۔ تو اسے اس کا دماغ سمجھ آ گیا۔ ایک اور مسئلے پر میں نے ایک مسئلہ ایک جگہ بحث میں پیش کیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو باقی محدثین امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو ہم استاذ کی بات لائیں، تم شاگرد کی لائے ہو، ہمارے پاس استاذ کی فقہ موجود ہے۔ تو فوراً اس بندے نے مجھے کہا مولانا پھر تو ہم صحابہ کی مانتے ہیں، اور صحابہ ابو حنیفہ سے بڑے ہیں، اس کے اساتذہ ہیں، تو پھر ہم خود کو صحابہ والا کہیں گے، ہم آپ سے بڑے ہیں۔ فقہ ماننی تھی، شاگرد کی مانی ابو حنیفہ کی، استادوں کی مانتے، فقہ ابو بکر مانو، فقہ فاروقی مانو، فقہ عثمان مانو، فقہ حیدری مانو، ابو حنیفہ کی فقہ ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا بات پوری ہو گئی کہ جی پوری ہو گئی۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے فقہ کیا ہے اور کب مانی جاتی ہے، کس طرح مانی جاتی ہے، کیسے مانی جاتی ہے، بتا دیں۔ میں نے کہا فقہ کا دین اسلام کی 4 اساس قرآن، سنت، اجماع، قیاس، 4 چیزیں ملیں تو فقہ بنتی ہے۔ نمبر 1 مسئلہ قرآن کا، نمبر 2 مسئلہ فرمان کا رسول اللہ کا، اور نمبر 3 جو قرآن حدیث میں نہ ملے تو صحابہ کرام نے اس سے کیا سمجھا ہے، دونوں کو ملا کر اسے کہتے ہیں اجماع امت۔ نمبر 3 جب قرآن حدیث اور صحابہ کے فتاویٰ میں نہ ملے تو پھر قرآن حدیث کے اصول سے مسئلے کو حل کرو، اسے کہتے ہیں قیاس۔ تو دین اسلام کے 4 اساس قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ تو فقہ اس کی بنتی ہے جو یہ 4 علوم سے مسئلے کو لکھ کر دے۔ تو کسی صحابی نے مکمل دین کی فقہ لکھ کر دی ہوتی تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ نہ مانتے۔
تو مجھے کہا صحابہ نے فقہ لکھ نہیں دی تو کیا کیا؟ میں نے کہا بھائی انہوں نے عمل کر کے دکھایا، پڑھا کے دکھایا، سنا کے دکھایا، سمجھا کے دکھایا، دین کو مضبوط کر کے دکھایا۔ شاگردوں میں ابو حنیفہ نے اسی چیز کو لکھ کر دکھایا۔ اگر تو صدیق اکبر کی مکمل فقہ دکھا دے، خدا کی قسم مینوں حرام دا آکھیں اگر میں انہوں مننا نہیں تھے، مجھے دکھا دو نا حضرت ابو بکر کی مکمل فقہ، حضرت عمر و عثمان و علی و زبیر و طلحہ و سعد و سعید و معاویہ و عبداللہ بن مسعود، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مجمعین کی کسی ایک کی فقہ تو دکھا دے، میں تسلیم کرنے پہ تیار ہوں۔ صحابہ کرام کا 100 سال کا دور ہے، اس 100 سال میں قرآن کہتے ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ صحابہ نے دین کو نافذ کیا، سمجھایا، سنایا، پڑھایا، پہنچایا، اور پھر ان شاگردوں نے استاذوں سے پڑھا ہوا لکھ کر، امام سیوطی فرماتے ہیں اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ سب سے پہلے اس امت میں صحابہ کے بعد ابو حنیفہ نے دین لکھ کے دیا، اس کے بعد امام مالک نے ترتیب موطا کی ہے۔ تو صحابہ کرام کے رہے ہوئے کام کو امام ابو حنیفہ نے پورا کیا ہے، اسی لیے ہم ان کی مانتے ہیں۔ نام ابو حنیفہ کہ یہ مرتب ہے تو یہ صحابہ اور نبی والی بات۔ جیسے میں پوچھوں بھائی قرآن پڑھ رہے ہو؟ جی ہاں۔ کس کا چھاپا ہے؟ جی تاج کمپنی کا۔ چھڑ دے، میں تاج کمپنی والا قرآن نہیں لینا، میں اللہ والا قرآن لینا ہے۔ بھئی مجھے تاج کمپنی کا قرآن نہیں چاہیے، مجھے اللہ کا چاہیے۔ ہر بندہ کہے گا بے وقوف، تاج کمپنی کا قرآن ہے اللہ والا، لکھا تاج کمپنی نے۔ مولانا آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ پانی۔ یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ نلکے سے۔ تو میں کہوں گا انزلنا من السماء ماء، پانی تو اللہ کا ہے۔ مولوی شکیل صاحب میں نلکے والا نہیں پیتا، میں نے اللہ والا پانی دو، مجھے تو اللہ والا پانی پینا ہے۔ ہر بندہ کہے گا مولانا پانی اللہ کا ہے، نکلے نلکے سے تو کہتے ہیں نلکے کا پانی، پانی اللہ کا ہے، نکلے نہر سے کہتے ہیں نہر کا پانی، پانی اللہ کا ہے، نکلے کنویں سے کہتے ہیں کنویں کا پانی، پانی اللہ کا ہے، نکلے واٹر پمپ سے کہتے ہیں موٹر کا پانی، اور پانی اللہ کا ہے، نکلے جس سے نسبت اس کی طرف ہوتی ہے۔ میں نے کہا مسئلے اللہ کے ہیں، فتوے رسول اللہ کے ہیں، عمل ہمارے صحابہ کا ہے، لکھا ابو حنیفہ نے ہے تو فقہ ابی حنیفہ کہتے ہیں، ہے ان کا، اس نے لکھ کے دیا ہے۔ اتنا سا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں کہتے ہیں فقہ صحابہ مانو، جب وہاں ہے نہیں تو ماننا کیسے؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔